بانی پی ٹی آئی اپنے دشمن خود ہیں. فی الحال مجھے لگتا ہے انہیں 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں. واضح کر دوں انہوں نے گزشتہ 2 سال اور آگے بھی 3 سال کسی کو آنکھ نہیں مارنی. پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی. علی امین گنڈا پور کے ملے ہونے پر مجھے شک ہے وہ دونوں طرف کھیلتا ہے. اس بار وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے؟ نہیں دیکھ رہے. نہیں فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو سزا ہو. وہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا وہ 2 + 2 4 ہے. خان صاحب کو کوئی بات چیت ان سے چلے کو کسی وقت لگتا ہے کہ کوئی آنکھ شنکھ ماری ہوئی ہے؟ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے خود دشمن ہیں. ان کا برا ان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ تو اگر بات ہوگی تو بالکل سامنے ہوگی. باقی رہی دوسری قوت کہ ان کی طرف سے آنکھ ماری جائے. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جو اس وقت ہے نا وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج پتے کی بات بتا رہا ہوں. نہ پچھلے 2 سال میں اور آگے ان کا ٹینیور ابھی 3 سال اور ہے. وہ بندہ آنکھ نہیں مارے گا. سیدھی بات ہے. سیدھی بات اگر انہوں نے کرنی ہوئی تو ان کو ہمارے ساتھ ہی کرنی پڑے گی. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ سیاسی قیادت کے ساتھ کرنی پڑے گی جب بھی یہ کریں. یہ جو 26ویں ترمیم میں لوگ غائب ہوتے رہے، اب آپ کی حکومت ہے تو یہ کام ہو رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے. کون کر رہا ہے؟ خود کر رہے ہیں. کسی نے کوئی ڈرامہ کیا، کسی نے کوئی ڈرامہ کیا. وہ بھئی کوئی ظلم جو ہے اگر ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا تو ہم آ کے پوری دنیا کے سامنے کہتے نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. میرے ساتھ اگر ظلم ہوا تو میں نے اس وقت کے طاقتور ترین بندے کے سامنے کہا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے میرے ساتھ. تو اگر ان کے ساتھ ہوا تو یہ آگے کہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر دوسری بات ہے ان کی پارٹی کو بھی پتہ ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں نا پی ٹی آئی کو پتہ ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پتہ ہے. ایون عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں ان کو وہاں پہ بھی پتہ ہے کہ ان میرے بندوں نے جو ہے وہ کیا کیا. انہوں نے ان کو نوٹس نہیں جاری کیے. ایسی مثالیں بھی تو ہیں کہ جہاں پر لائلٹی چینج نہیں ہوئی لیکن ان کے فیملی کے ساتھ بڑا وہ ہوا، جیسے حاجی امتیاز کا معاملہ ہوا. حاجی امتیاز نے جو پہلے کیا ہے اس کہانی کا پتہ ہے آپ کو. حاجی امتیاز صاحب بتائیں نا کہ ان کے الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے. الیکشن میں وہ کہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں. تو حاجی امتیاز صاحب اتنے حاجی نہ بنے. بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کی جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی امتیاز صاحب جو کہنے کا مطلب ہے کہ جو پہلے پیارا بن چکا ہوتا ہے اس کو پھر وہ ریوولٹ کرنے نہیں دیتے کیونکہ تم سے ساڑی وجہ جیتے آسی. نہیں تو پھر ان لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بعد میں کوئی مطالبہ، کوئی سجیشن، کوئی ایڈوائز کریں. اور اگر آپ نہ مانیں تو پھر نہ مانیں تو کوئی ضد بھی کر سکتا ہے. 2 نمبر کو 1 نمبر ہونا نہیں چاہیے. پھر جو 1 نمبر ہے نا اسے کوئی آر نہیں ہے. اسے کوئی نہیں ٹچ کر سکتا. اسے کرے بھی تو پھر ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. جس وقت ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم کر رہی تھی تو اس وقت ہم نے اس کی نشاندہی کی. میاں صاحب نے بالکل خلائی مخلوق کے متعلق بات کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ کیوں استعمال ہو رہی تھی، کون کر رہا تھا، کس کے لیے ہو رہی تھی؟ وہ عمران خان صاحب نہیں. تو پھر آج وہ کس بات کی جو ہے وہ دہائی دے رہے ہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کے نہ آپ کے لیے استعمال ہو نہ ہمارے لیے ہو. وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. گنڈا پور صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کر لیں گے آپ کو. میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب جو ہے نا اس دفعہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. یا انہیں ٹھیک کر دیا جائے گا کیونکہ ہر دفعہ اب وہ سر سے کفن باندھنے پہ آ گئے ہیں اور اس کے بعد اپنا جنازہ پڑھانے پہ آ گئے ہیں. تو پھر اب اس سے آگے اور پھر کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جب وہ اس حد تک لائن کراس کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید پھر ان کی کوئی درستگی کا عمل ہو جائے. تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیں یہ ویسے اس طرح کی باتیں تو پہلے بھی کرتے ہیں نہیں، لیکن اگر اس کے اوپر عمل کیا تو بات کرنے کی حد تک کوئی پابندی نہیں ہے. بات بے شک وہ روز کریں. اگر وہ پچھلی دفعہ والا کریں تو ٹھیک ہے، جیسا وہ
ہاں پچھلی وہ کہ گنڈاپور صاحب کا کوئی آپ کی حکومت سے کوئی اندر کھاتے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ کوئی آپ کی مرضی کا اینڈ آپ کی مرضی کا کر دیتے ہیں غائب ہو کے؟ اس پہ مجھے شک ہے، اس کے ملے ہونے پہ، یا یہ چیزیں جو ہے نا جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، اس کے اوپر مجھے شک ہے کیا کہ وہ دونوں طرف کھیلتا ہے، یعنی اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک کام ان کے کہنے پہ کر دیتا ہے، دوسرا کام جب پھر انتظامیہ سامنے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ نہ کرو، اگر یہ کرو گے تو پھر ہم یہ کریں گے، تو انہیں کہتا ہے کہ اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں، ڈی چوک کو مجھے ہاتھ لگانے دیں، اس کے بعد پھر میں پتلی گلی سے جو ہے وہ نکل جاؤں گا۔ میاں صاحب نے آپ کی کچھ ماہ پہلے ڈیوٹی لگائی تھی، یہی مذاکرات سیاسی آپ بڑی خاموشی سے کرتے رہے، وہ کیا چل رہے ہیں؟ جی وہ چلتے رہیں گے، ابھی بھی چل رہے ہیں؟ جی بالکل، میرا کام ہی ہے۔ تو ابھی کس لیول پہ اچکزئی صاحب، مولانا تو خیر چلے، مولانا سے تو آپ ویسے ہی ہوتا ہے، اچکزئی صاحب کے ذریعے ہی پی ٹی آئی سے ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مین اپوزیشن ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس ہماری جو یہ ساری کوشش تھی نا، اس میں ہمیں نقصان ہی اس وجہ سے پہنچا کہ ہم نے جو ہے نا وہ میڈیا میں زیادہ بات کی، ادروائز بات کم کی۔ اب یہ جو بھی ہے یہ اس کا بالکل میڈیا میں ذکر یا ویڈیو کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، ان کے ساتھ عزت احترام کا رشتہ ہے، وہ اچکزئی صاحب ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ ایم کیو ایم کی قیادت ہو، ایون پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا عزت احترام کا۔ اور ان سے ابھی آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ بس یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ فروٹفل کہہ سکتے ہیں، معاملات آگے چل رہے ہیں مذاکرات والے؟ دیکھیں فروٹفل تو جب ہوں گے تو اس وقت ہی بات کریں گے، یہ فروٹفل ہونے سے پہلے ہی ہم فروٹفل کا شور مچا کے یہ تو ہم خراب ہوئے ہیں پہلے۔ سر سمت اس کی درست ہے یا؟ سمت اللہ کے فضل سے ہماری درست ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہمارے سے ہی بات آپ نے کرنی ہے؟ دیکھیں جی آنا پڑے گا، دیکھیں آنا پڑے گا، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ ہی ہو سکتا ہے۔